جب موت کا مرحلہ آتا ہے ہر کوئی پیچھے رہے. باپ کہتا ہے میرے بیٹے تو میری جان ہے، لیکن بیٹا جس دن مر گیا، بیٹا قبر میں اتر گیا، باپ بہت رویا لیکن قبر میں دفن نہیں ہوا بیٹے کے ساتھ. ماں کہتی تھی میرا بیٹا تیری جان میں میری جان ہے، لیکن جس دن بیٹے کا جنازہ اٹھا ماں گلی میں ضرور روتی ہوئی نکلی لیکن قبرستان تک جا نہ سکی. لوگ جنازہ لے کے چلے گئے، بہنوں کو ویر سے بڑی محبت تھی لیکن روتی ضرور رہی، خون کے آنسو بہائے لیکن چار دیواری پار نہ کر سکی، وہ بھی رک گئی. یار کہتے تھے یار تیری زندگی ہماری زندگی ہے، ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، لیکن یار کا جس دن جنازہ اٹھا، کوئی جنازے میں آیا، کوئی قبر تک آیا، کسی نے مٹی ڈالی کسی نے پانی ڈالا، لیکن قبر میں اندر کوئی نہیں اترا، سارے مٹی منہ پہ ڈال کے. منہ پہ ڈالنے والے غیر نہیں اپنے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ یہ کیسی دوستی، یہ کیسی وفا ہے، کل تک میرے منہ پہ تنکا برداشت نہیں کرتے تھے، آج مٹھیاں بھر بھر کے ثواب کما رہے ہیں، مجھے مٹی میں سلا رہے ہیں، میرے منہ پہ منو من مٹیاں ڈالے جا رہے ہیں. قمر جلالوی کہتا ہے مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن. کیا لے کے آئے؟ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. زندگی بھر کی یاری کا صلہ یار کیا دیتے ہیں؟ آخر میں جو بہت گہرے ہوتے ہیں، جو بہت جانی دوست ہوتے ہیں، وہ آخر میں صلہ یہ دیتے ہیں کہ منہ پہ مٹی ڈال کے وہ جاتے ہیں. اس لیے محمد بوٹا روتا ہے، کہتا ہے اب تجھے سمجھ آیا وفا کہاں ہے، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی، تے جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی، تے جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی. تے جدو چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی. زندہ باد. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا. اس لیے میرے بھائیوں سچی بات تو یہی ہے، آپ بھی جنازے اٹھاتے ہیں، ہم نے کئیوں کے جنازے دیکھے، لیکن قبر کے اندر اکیلا ہی اکیلا سویا. اور جب یار دوست بیلی سنگی سب چھوڑ گئے، منہ موڑ گئے، اکیلا چھوڑ گئے، اسی وقت فرشتوں نے اٹھایا، اٹھا کے بٹھایا. اب پوچھا بول کہاں گئے تیرے سجن، کدھر گئے تیرے پیارے، کدھر گئے وہ سارے نظارے. اس لیے میرے پیارے ٹھیک کہا جس نے کہا کہ قبر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، ایک حامی نظر آیا تو تو نظر آیا. شکر خدا کا جس رب نے کرم فرمایا اور ماں باپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اولاد کے ذمہ لازم فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک. یہ قرآن پاک ہے. اللہ فرماتا ہے او اولاد، بیٹے ہو یا بیٹیاں، او
اولاد یہ بات رکھنا یاد، اگر بھول گئے تو ہو جاؤ گے برباد۔ مولا کیا فرمایا، انشکر لی، مجھ رب کے شکر گزار بنو۔ آگے کہا اس کے بعد فوراً آنا چاہیے کہ نبی کے شکر گزار بنو، لیکن نہیں، فرمایا میرے شکر گزار بنو اور اپنی ماں اور باپ کے شکر گزار بنو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ فرمایا 5 نمازیں پڑھو، اللہ کا شکریہ ادا، اور ہر نماز کے ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرو۔ یہ ماں باپ کا شکریہ ادا، یعنی ایک بار نہیں، رب کہتا ہے جتنی مرتبہ مجھے سجدہ کرنا ہے اتنی مرتبہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے فرض کے ساتھ ماں باپ کو یاد کرنے کو جوڑ دیا ہے۔ یہ ماں باپ کی عزت رب نے بڑھائی ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان فرمایا ہے، لیکن یاد رکھو ماں باپ کیسے بھی ہوں، ماں باپ ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے، کہا مولا مجھے کوئی حکم کر۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ اپنے بابا کا خیال رکھ۔ مولا پھر حکم کر، فرمایا ماں کا خیال رکھ۔ مولا پھر حکم کر، فرمایا ماں کا خیال رکھ۔ مولا اور حکم کر، فرمایا ماں کا خیال رکھ۔ یہ کس کو؟ نبی کو بولا جا رہا ہے۔ پھر جب تک زندگی رہی اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، نبوت کا تاج سر پہ رکھنے والا اماں کی دعائیں لے رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ جب بات کرنے، ملاقات کرنے اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو دعا ماں سے کرواتے تھے، ماں دعا کر، آج بے نیاز سے ملاقات ہے، ماں دعا کرتی مولا میرے موسیٰ پہ رحمت کے بادل برسا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں جس دن ماں چلی گئی، جس دن ماں قبر میں اتر گئی، حضرت موسیٰ گئے پرانے انداز سے، آگے رحمت کی آواز آئی موسیٰ آج سنبھل کے آنا، موسیٰ آج سنبھل کے آنا، جس دعا کے سہارے تو آتا تھا آج وہ ہاتھ تیرے سر پہ نہیں آئے۔ یہ ہے ماں کا مقام کہ ماں کی دعا نبی کے سر پہ بھی رحمت کی چھت ہے۔ نبی ہے لیکن نبی کے لیے بھی ماں کی دعا کا یہ مقام ہے، اور نبی ہے پھر ولی